السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فصیح الدین حیدرآبادی ایک پنجاب سے حیدرآباد آئے ہوئے امام صاحب کے چھوٹے سے بیان کا جواب دے رہا ہوں۔ ویڈیو کلپ وائرل کر رہے ہیں لوگ اور سوالات کر رہے ہیں اور بہت ساری باتیں چل رہی ہیں ان کے اس بیان کے بارے میں۔ غور سے سنیے مختصر بات، پھر میں قرآن اور حدیث کی دلیل سے کچھ باتیں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر کا جام ہوگا، دھکے دے کے نکال دیے جاؤ گے صحابہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے کہ یہ وہ بندہ ہے جو 5 وقت نمازی تھا، تہجد گزار تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اس نے بارات کا کھانا کھلا کے امت مسلمہ کو غلط رواج کی طرف مائل کیا۔ اس کا حوض کوثر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ امام صاحب کا نام محمد عثمان لدھیانوی ہے۔ ان کو شہر حیدرآباد میں غالباً آج سے 2 دن پہلے حیدرآباد کے سوشل ایکٹیوسٹ لوگ بلائے تھے، اور یہاں پر اس بیان میں ان کی بات پر غور کریے کہ اگر کوئی شخص بارات کا کھانا کھلا کر لوگوں کو بارات میں بلا کر کھانا کھلائے گا اور یہ رواج عام کرے گا تو اس شخص کو قیامت کے دن حوض کوثر سے دھکے دے کر ہٹا دیا جائے گا، حوض کوثر سے دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور جو کچھ بات یہ بول گئے ہیں آپ سنے ہیں۔ میں یہ امام صاحب سے کہہ رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے، اور آرگنائزرز جو ہے اس پروگرام کے وہ بھی سمجھ لیں اچھے سے کہ دیکھیے حدیث کے جو الفاظ ہے اس میں اپنے ورڈز ایڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی امام، کسی بھی مدرس یا خطیب، عالم وغیرہ کو اپنے الفاظ حدیث میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ حدیث جو کی تو بیان کرنا چاہیے جیسا محدثین نے ایمانداری، امانت داری کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ میں ایک حدیث حوض کوثر کی بیان کر رہا ہوں، مختصر حدیث کے الفاظ۔ حدیث لمبی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 400، اور یہ حدیث دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس صحیح مسلم میں حدیث نمبر 400 میں جو ہے، حدیث میں آخر میں کیا ہے، حوض کوثر کی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کرے اپنے صحابہ کو، جبرائیل علیہ السلام آ کر جو وحی سنائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے ایک منظر کو جو جبرائیل سے سنے، اس حدیث میں ہے، تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث 400 صحیح مسلم، تو صحابہ کو سنائے کہ ایسا ہونے والا ہے قیامت کے دن، کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جام کوثر پلانے کے لیے ہوں گے تو وہاں پر کچھ لوگوں کو فرشتے پیچھے کھینچیں گے، پیچھے ان کو ہٹائیں گے، جام کوثر پینے نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، یا ربی انہو من امتی، اے میرے رب یہ میری امت میں سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، ما تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا نئے نئے کام ایجاد کر لیے تھے، تو اس لیے ان کو دور ہٹایا جا رہا ہے، یعنی بدعتیوں کو دور ہٹایا جائے گا، بدعتی خرافاتی جو ہوں گے ان کو دور ہٹایا جائے گا۔ اب یہاں پر بدعت کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا چاہیے۔ انوویشن ان اسلام اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو بدعتی ہوا، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ 1579 نمبر کی حدیث ہے، سنن نسائی، غور سے دیکھ لیجئے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نیا کام ثواب کی نیت سے کرنے کا، یہ جو کئی لوگ اپنے عجیب و غریب طریقے کی عبادتیں بنا رکھے، جو عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھائے، جو اعمال صالحہ پیارے نبی سکھا گئے ہیں اس کی صحیح سندیں موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں، اور وہ اعمال صالحہ ہم کریں گے الحمدللہ۔ لیکن جو رسول اللہ کے اپوزٹ میں نئے نئے اعمال بنا لیے ہیں لوگوں نے اور اس میں ثواب ہے کہتے ہیں، تو وہ کام جو نبی سے، صحابہ سے صحیح دلیل سے نہیں مل رہا ہے وہ بدعت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نکاح کے مجلس میں، نکاح کی محفل میں کسی کو کھانا کھلا رہا ہے تو کیا یہ بدعت ہوگی؟ نعوذ باللہ۔ کس محدث نے اس کام کو بدعت کہا؟ پہلی صدی ہجری سے لے کے آج 1446 ہجری تک کس محدث کی کتاب میں اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا گیا ہو؟ صحیح مسلم 400 کی ہی شرح کی بات کر لیتے ہیں، دوسری بھی اور حدیث کی کتابوں میں یہ حوض کوثر والی حدیث موجود ہے، تو اس میں کس محدث نے شرح میں ایسا لکھے ہیں کہ جو ہے نکاح کا کھانا کھلانا، نکاح کی مجلس کا کھانا کھلانا بدعت ہے، اور ایسا بدعتی حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا، اس کو جام کوثر نہیں پلایا جائے گا؟ کس محدث نے ایسا لکھا ہے؟ بتائیے دلیل۔
کتاب سے بتائیے. اپنے جذباتی بیانات کر لے کے لوگوں کو جو ہے کشمکش میں ڈالنا اور لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال کے اور زیادہ جو ہے چرچا کا ایک ماحول کھڑا کر دینا, پھر لوگ ادھر سے کسی کو برا بول رہے, ادھر سے کوئی اور کسی کو برا بول رہے. نہیں بولنا چاہیے کسی کو بھی برا. امن پسند ہم لوگ ہیں, امن کی بات صلاحیت سے ادب احترام کے ساتھ کرنا چاہیے. اور ہمارے سلف صالحین کیا سمجھے حدیث کو, وہی سمجھ ہماری بنانا ہے ہم کو. ہماری سمجھ سلف صالحین کے اپوزٹ میں نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر واضح طور پر بول رہا ہوں کہ بارات جو سینکڑوں کی تعداد میں لے جاتے ہیں یہ نہیں لے جانا چاہیے نکاح کے دن. ولیمے کی دعوت بھی اگر کرنا ہے تو اولم ولو بشاتن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. کسی کی استطاعت زیادہ لوگوں کو ولیمے کا کھانا کھلانے کی ہے تو وہ زیادہ لوگوں کو کھلائے. حدیث میں کوئی تعداد فکس نہیں کی گئی کہ اتنے لوگوں کو ہی دعوت دیا جائے ولیمے کی, لیکن یہ تعلیم دے دی گئی کہ استطاعت کے مطابق ایک ہی بکرا ذبح کر دیا جائے اور ولیمہ کر کے جو ہے کھلا دیا جائے. اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری ہی ذبح کر کے ولیمہ کیا جائے. تو کہنا یہ ہے کہ نکاح کے مجلس میں, نکاح کی محفل میں جو وہاں پر موجود ہے لوگ, لڑکی کے گھر والے یا ان کے قریبی کوئی رشتہ دار آ گئے, لڑکے کے گھر والے اور ان کے کوئی رشتہ دار آ گئے, یا اور کوئی مسجد کے امام صاحب یا اور کوئی چار قریبی لوگ, سوسائٹی کے کچھ اچھے لوگ جمع ہیں الحمدللہ, تو اگر اس مجلس میں کھانا کھلا دیا جائے تو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا. ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلائے ہو نکاح کا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی میں. ابھی تک کوئی صحیح سند والی حدیث میرے علم میں نہیں ملی مجھے, جتنا میں ریسرچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن نہیں کی دلیل بھی نہیں ہے. نہیں کرنا حرام ہے نکاح کا کھانا کھلانا, ایسی کوئی دلیل نہیں ملی. حرام و حلال کی بات قرآن اور حدیث میں ہے. کوئی نہیں بتا سکتا کہ نکاح کے دن کا کھانا حرام ہے قرآن کی فلاں آیت سے, حدیث سے نہیں بتا سکتے. تو جو چیز اللہ کی اتھارٹی ہے, حلال اور حرام, وہ اللہ کی اتھارٹی ہے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. بعض ازواج مطہرات نے کہا تھا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کے بارے میں, آپ کے منہ سے شہد کی مہک آتی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر جو ہے شہد کو نہیں کھاؤں گا کہہ دیے. تو اللہ نے آیت نازل کر دیا سورہ تحریم, سورہ 66 آیت نمبر 1, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. آیت دیکھیے اس کی تفسیر مفسرین نے کیا کرے. تو ہم فلاں چیز حرام فلاں چیز حلال نہیں کہہ سکتے. قرآن حدیث میں دلائل موجود ہے, جو حرام ہے وہ بھی بتا دیا گیا, جو حلال ہے وہ بھی بتا دیا گیا. نکاح کے دن کے کھانے کو حرام میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے پاس اس کی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی کھلا رہا تو میں اس کو بدعت بھی نہیں کہہ سکتا, اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر کوئی نکاح کے دن کھانا کھلا دیا تو اس کو حوض کوثر سے جو ہے دھکے مار کر دور کر دیا جائے گا. میں ایسی باتیں نہیں کہہ سکتا, اور گہرائی کا علم رکھنے والے علماء ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے. یہ عثمان لدھیانوی صاحب, اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا کرے اس سبجیکٹ میں بھی, کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور نیا بیان جاری کر دیں. میں یہی کہوں گا کہ بات لمبی ہو گئی ہے, بس یاد رکھیے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق سمجھیں گے تو گمراہی سے بچے رہیں گے. اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر جمع کر دے, سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہماری موت تک عقیدے میں, اعمال میں, معاملات میں تقوی اخلاص اللہ ہم کو عطا کرے, اور جہنم سے بچنے والے عقیدے, اعمال, معاملات ہمارے زندگی میں رہے تاکہ ہم جہنم سے بچ کر اللہ کی جنت الفردوس کے وارث بن جائے. آمین.